چھوٹے چھوٹے دانے۔ ہاں تو بچوں، آج جو میں تمہیں کہانی سنانے جا رہی ہوں تو اس کا عنوان ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانے لانے کی ذمہ داری اس نے ننھی چونٹی پر ڈال دی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، مگر پھر وہ دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی، اتنی سردی ہوگی کہ خوراک ہمیں ملے گی نہیں۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، سے زیادہ نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کے ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی نظر آئی۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہے، جبکہ بڑے چونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا کہ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی اس طرح کی پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتے۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ ننھی خوش ہو کے بولی، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط لگائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے جو ہے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں وہ مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، ننھی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں، بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پہ تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کے خوب خاطر مدارت کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی
خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی، ننھی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دیے۔ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے قہقہ لگا کے کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کس کی خوراک زیادہ ہے، اور جو تم نے جمع کی تھی یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں۔ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو لے کے اپنے گھر جا رہی تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا چیز چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے کہا، خالہ جان میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ ساری خوراک جمع میں کر سکتی ہوں۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے ہی جمع کی تھی۔ یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیرانی جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔